الحمد للہ شاملہ وعلى الكاملہ والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وبعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر ولي العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين پیارے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کے علم ہے کہ یہ محفل میرے دادا جان جناب قمر الدین قریشی مرحوم کے 40ویں کے سلسلے میں سجائی گئی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ذکر علی بھی ہونا ہے۔ دعا کریے ذکر علی کی برکت سے اللہ کریم ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اے دوستو، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ بھی امتحان کے صورت میں رکھے ہوئے ہیں، اب تقریر میرا دل نہیں کر رہا کہ تقریر کروں، کیونکہ تاخرات ہے۔ آؤ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں جو صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ ذکر علی کرنا ہے نا، تو پھر زبانوں کو حرکت دینی ہے، اور پھر ذرا محفل میں بیٹھ کر علی کا ذکر کرنا ہے، تو پھر ذرا خوش ہو کر کرنا ہے، مسکراتے ہوئے کرنا ہے۔ ہم عبادت کرنے چلے ہیں، وہ عبادت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنے والا ہر بندہ موجود ہے، ہر بندہ حضرت ابوبکر سے محبت کرتا ہے۔ جو حضرت ابوبکر سے محبت کرتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر رکھتا ہے۔ وہ جو محفل میں آیا ہے، یہ تو میں نے محبت میں ہاتھوں کو بلند کروا لیا، محفل میں آیا ہے دل میں ابوبکر کی محبت ہے جبھی آیا ہے۔ تو محبت وہ عبادت کرنے چلے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے امی جان حضرت عائشہ نے ایک دن سوال کیا، ابو جان، میرے بابا جان، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، اصحاب کے ساتھ ہوں، حضور کی محفل ہو، صحابہ بیٹھے ہوں، آپ جب محفل میں علی آ جاتے ہیں تو آپ ٹک ٹکی باندھ کے علی کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ نظریں جما کر علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بابا جان، میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ علی کو ہر جگہ ٹک ٹکی باندھ کر کیوں دیکھتے ہیں؟ اس طرح کیوں دیکھتے ہیں، تکا کرتے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بیٹی اے عائشہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے النظر الی وجہ علی سے عبادہ، کہ علی کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت۔ بولو علی کو دیکھنا، کون بول رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق، ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں بیٹی میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت۔ یار جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے تو عبادت کر لی، ہم کہاں جائیں؟ ہمارے لیے کیا؟ ہمیں کون سی عبادت؟ تو امی جان نے پھر اپنے بابا جان سے پھر عرض کی، بابا جان اتنا تو بتائیے، دیکھیے نا امی جان ہمارے لیے سوال کر رہی ہے، امی جان کو ہمارا کتنا خیال ہے ہمارے لیے، دیکھو نا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ، اور دیکھو کیسی محبت ہے، گھر کی بات ہے گھر میں رکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے امی جان کو بتایا، امی جان نے ابوبکر صدیق سے سن لیا اور کہتے بیٹا بس اس کو اپنے تک رکھنا، تو نے عمل کیا، میں نے عمل کیا، تم عمل کر لینا، بات نہیں۔ سچے باپ کی سچی بیٹی ہے نا ابوبکر صدیق ہے نا، گھر میں صرف بات نہیں رکھی، کہا بابا جان جو علی کو دیکھ
نہ پائے پھر کیا کرے؟ فرمایا ہاں جو علی کو پیٹ دیکھ لے وہ بھی عبادت۔ میں بابا جان جو علی کو چہرہ نہ دیکھ پائے پیٹ نہ دیکھ پائے، اب ہمارے لیے تیرے میرے لیے امی جان نے سوال کر دیا، بابا جان جو نہ چہرہ دیکھ پائے نہ پیٹ دیکھ پائے نہ علی کو دیکھ پائے، ان کے لیے کون سی عبادت ہے؟ تو اب پیار حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میری بیٹی سن، میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے، جہاں یہ فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت، علی کے جسم کے کسی حصے کو دیکھنا عبادت، وہاں یہ بھی فرمایا ہے ذکر والے کی عبادت، علی کا ذکر علی کا ذکر تو یہاں بیٹھ کر ہم علی کا ذکر نہیں کر رہے، عبادت کر رہے۔ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ علی کیا کر رہے ہیں؟ بولو ذرا کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو نے اور میں نے تھوڑی کہا ہے، پیارے آقا نے کہا ہے، جن کے صدقے سے نمازیں ملی ہے نا، جن کے صدقے سے روزے ملے ہیں، جن کی وجہ سے حج کے ارکان پتہ لگے ہیں، اس کریم آقا نے فرمایا ہے ذکر علی سے عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو یہاں بیٹھ کر ہم صرف یہ نعرے حیدری نہیں لگا رہے، عبادت کر رہے ہیں۔ ذرا نعرہ لگاؤ نا، نعرہ حیدری 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 حیدری۔ اور صرف میں ہی نہیں، مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیات جس کی شان میں ہے وہ مولا علی ہے۔ صرف یہاں بات ختم نہیں ہوئی، امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کون ہے؟ یہ فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل آپ کی بڑی شانیں ہیں، آپ کی بڑی عظمتیں ہیں، بات مختصر کر رہا ہوں۔ احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ احمد بن حنبل کو 6 لاکھ حدیث یاد ہے۔ کتنی حدیث ہے؟ کتنی حدیث ہے؟ مل کر بولیں کتنی حدیث ہے؟ 6 لاکھ حدیث یاد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور تو نہیں، آج ہمیں 100-200 حدیثیں یا اگر چند کتابیں پڑھ لیں نا ہضم نہیں ہوتی ہیں، چند کتابیں پڑھ لیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، کسی کی بات کرنے لگتے ہیں۔ وہی امام احمد بن حنبل جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کی شان ہے۔ آپ نے دھیمی سبحان اللہ کہہ دی، بات بڑی بھاری ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو میرے آقا نے فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں۔ مختصر حدیث کا معنی مفہوم یہ کر دیا جاتا ہے جو میرے آقا کے فرمان ہیں، ارشادات ہیں، اسے حدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو ذرا، کیا کہتے ہیں بولو ذرا؟ حدیث کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں اور سب سے زیادہ مولا علی کی شان میں ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ چرین پرین نبی کر رہے ہیں۔ علی والے بیٹھے ہیں نا، علی والے بیٹھے ہیں، تو خاموش نہیں رہنا، علی کرنا ہے، اور علی کرنا فضول نہیں جائے گا۔ ہم غافلوں کا ذکر نہیں کرتے، ہم غافلوں کا ذکر نہیں کرتے، ہمارے آقا سن رہے ہیں۔ ہم اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہمارے ناموں سے بھی واقف ہیں، ہمارے باپ دادوں کے ناموں سے بھی واقف ہیں۔ مولا علی کا ذکر ہم ایویں نہیں کر رہے، ہم غافلوں کا ذکر نہیں کرتے۔ میرے امام نے فرمایا ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ اب علی کرنا ہے تو جھوم کر کرنا۔ پتہ یہ چلا احمد بن حنبل کہنے لگے کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور سب سے زیادہ حدیثیں علی کی شان میں ہیں۔ پتہ یہ چلا یارو، پتہ یہ چلا کہ ہاں جنوں بشر نبی کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ نبی کر رہے ہیں، شجر نبی کر رہے ہیں، نباتات نبی کر رہے ہیں، شجرات نبی کر رہے ہیں، حجرات نبی کر رہے ہیں، چاند نبی کر رہا ہے، سورج نبی کر رہا ہے، جنت نبی کر رہی ہے، جنت کے ملائکہ نبی کر رہے ہیں، حور و ملکہ نبی کر رہے ہیں، حور و خلوت
نبی کر رہے ہیں، عمر نبی نبی کر رہے ہیں، عثمان نبی نبی کر رہے ہیں، اگر کائنات کا ذرہ ذرہ نبی نبی کر رہا ہے، نبی نبی کر رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی نبی کر رہا ہے، اور نبی علی 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 بات مولا علی کر رہا ہوں، ہر جگہ علی علی ہو رہا ہے۔ حیدر کا معنی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا نا حیدرآباد سے آئے ہیں، حیدر کا معنی کیا ہے؟ حیدر کا معنی سنو ذرا، حیدر کہتے کسے؟ لغت میں، حضرت آپ کی توجہ، لغت میں 600 سے زیادہ نام ہیں شیر کے۔ گردنیں ہلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا شیر کا نام سن کے ڈر گئے ہوں گے؟ بھائی مصطفیٰ ہیں، ہم وہ ہیں جن کے سامنے شیر آ جاتا ہے تو وہ فرماتے ہوئے شیر، میں عبد مصطفیٰ ہوں، میں عبد مصطفیٰ ہوں، تو ہم شیر شیر کیا چیز ہے یار؟ شیر تو میرے آقا کا غلام ہے نا۔ شیر کے 600 سے زیادہ نام ہیں لغت میں، 600 سے زیادہ، الگ الگ کیفیت میں الگ الگ شیر کے نام ہیں۔ دیکھیں نا بچہ، بھائی انسان ہے، بچہ ہوتا ہے تو اس کا نام بچہ ہے، تو انسان بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو رشتے بنتے ہیں، کبھی چاچا بنتا ہے، کبھی ماموں بنتا ہے، کبھی تایا بنتا ہے، کبھی شوہر بنتا ہے۔ اللہ کریم یہ خوشی آپ کو بھی دکھائے۔ اب بھائی جو دھیمی دھیمی سبحان اللہ بولے نا اس کے لیے دعا نہیں، جو محبت سے کہنا سبحان اللہ کریم اس کو خوشی دکھا دے گا۔ شوہر بنتا ہے، یہ الگ الگ کیفیات ہیں، الگ الگ کیفیات ہیں یہ انسان کی۔ اسی طریقے سے لغت میں 600 سے زیادہ نام ہیں شیر کے، الگ الگ کیفیت میں۔ حیدر حیدر کر رہے ہیں کراچی والوں، حیدر حیدر کر کے وہ بھی حیدر حیدر کرتے ہیں، ہم بھی حیدر حیدر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، ہمارے علماء فرماتے ہیں تم 1 گھنٹے انہیں بٹھا دو، 1 گھنٹے ہمیں بٹھا دو، پھر دیکھو کون زیادہ حیدر حیدر۔ یہاں ہماری عوام بیٹھی ہوگی اور وہاں کہیں اور کسی کی عوام بٹھا دو، وہ بغض میں کرتے ہیں، ہم محبت میں کرتے ہیں۔ حیدر حیدر ہونا چاہیے، سینے سے نکلنا چاہیے، حیدر حیدر ہوگا۔ سنو پھر سنو، شاہ صاحب یہ کہیں گے، یہ آپ تو آل نبی اولاد علی ہیں، یہ کہیں گے، حضرات کہیں گے، تمام حیدر حیدر کہیں گے۔ حیدر کی 600 سے زیادہ کیفیات ہیں، 600 سے زیادہ نام ہیں لغت میں۔ سنو پھر، اگر شیر کچھار میں ہو نا، کچھار میں شیر جب کچھار میں بیٹھا ہو نا تو اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں یار؟ ایسے خاموش نہیں ہوتا، علی کا ذکر ایسا نہیں ہوتا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، جب ہمارے آقا نے فرمایا، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب منافقین بڑھ گئے، منافقوں کا دور بڑھ گیا، منافقین بڑھ گئے، ہم کیسے محبین اور منافقین کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟ کہ ہم اپنے مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں پاس بیٹھ کر علی 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 کرتے، علی علی کرتے، چہرہ کھل جاتا، سمجھ جاتے منافق ہے، چہرہ کھل جاتا، سمجھ جاتے مومن ہے تو علی کا ذکر خاموشی سے نہیں ہوتا، علی کا ذکر ملائکہ کرتے ہیں، وہ جبریل امین۔ حضور مولا علی نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا، سلونی اما شئتم دون العرش، فرمایا آج مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، عرش کی باتیں بھی بتا دوں گا، عرش کی باتیں بھی بتا دوں گا۔ یہ لعاب رسول کا صدقہ ہے، یہ لعاب رسول کا صدقہ ہے۔ وہ علی جو جب یہ سنا نا، سلونی اما دون العرش، جبریل امین حاضر ہو گئے سوال کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے۔ کالی انسانی شکل، کالی تم سوال تم اعلان کر رہے ہو، سلونی پوچھو جو پوچھے ہو، یہ تو بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ مولا علی نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا،
بلندی والا علی بلند آسمان کو دیکھ رہا ہے. آسمان کی طرف دیکھا, زمین کی طرف دیکھا, مشرق کی طرف دیکھا, مغرب کی طرف دیکھا. فرمایا نہ جبریل ساتوں آسمان میں ہے نہ جنت میں ہے, نہ ساتوں آسمان میں ہے نہ جنت میں ہے, نہ عرش پر ہے نہ سدرۃ المنتہا پر ہے. پھر ادھر دیکھا, کہا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے نہ جنوب میں ہے نہ شمال میں ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہا سامنے ہے. کہا سامنے. مان گئے شاگرد حضور مولا علی. ایسے تو میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کے شہر ہوں, علی اس کا. ایک بات اور کر دوں میرے آقا کی, یہ تو فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها. بات سنیے گا, انا دار الحکمہ وعلی بابها. میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ. میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ. حکمت کو مفسرین محدثین ولایت پر محمول کرتے ہیں. ولایت پر. اچھا میرے سے ہاتھ باندھ کر رش کی, میرے ہاتھ باندھ کر رش کی, یا رسول اللہ آپ نے جب علم کی بات کی تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جب علم کی بات کی تو شہر کہا, اور جب حکمت یعنی ولایت کی بات کی تو گھر کہا. جب علم کی بات کی تو شیر کہا, جب حکمت کی ولایت کی بات کی تو گھر کہا. تو جواب آیا احمد رضا دیکھو نا, شیر میں ہر کوئی چور اچکا بھی گھس جاتا ہے. کبھی کبھی شیر میں حضرت مسکرا رہے ہیں, سمجھ گئے محبت سے سبحان اللہ. یہ مولا علی کا فیضان دیکھو ذرا, مولا علی کا فیضان دیکھو, بات کی ہے سمجھ گئے حضرت. علم کا فیضان دیکھو. کہا جب مدینۃ العلم, جب علم کی بات آئی تو شہر کہا, جب ولایت کی بات آئی تو گھر کہا. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ شہر میں بھائی کوئی چور اچکا بھی گھس جاتا ہے, چوری ووری کر کے شہر میں آ جاتا ہے. یعنی کوئی چور اچکا چوری کر کے دیوار پھلانگ کر, یہ شریفوں کا کام نہیں ہوتا نا, علی سے ہٹ کر دیوار پھلانگ کر علم لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, کیا عالم نہیں ہوتے؟ دوسری جگہ عالم نہیں ہوتے کیا؟ منکر علی بھی عالم ہوتے, محدث ہوتے, مفتی ہوتے, ہے نا, ہوتے ہیں نا, بولے ذرا, ہوتے ہیں نا, ولی نہیں ہوتے. ولی نہیں ہوتے. اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا دار الحکمہ وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یارو سننا, پھر شہر میں تو چور اچکا بھی آ جاتا ہے, لیکن گھر میں آپ ہر ایرے غیرے کو نہیں بلاتے. سبحان اللہ. دھیمی دھیمی ہو گئی ہے. ولایت کی بات کر رہا ہوں. ولی 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 ایک نظر پڑ جائے نا علی کی, کیا پتا کون ولی بن. آپ کہیں گے حیدرآباد سے آ کر ایسی آڑی ٹیڑھی باتیں کر رہے ہو, علی کی نگاہ پڑ جائے, یہاں پر کوئی ایسا بندہ نماز قرآن نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, حج نہ کرے, ولی بن جائے. میں نے کہا ہاں, غوث اعظم کے گھر میں چور آ جائے, قطب نہیں بن جائے. وہ پوتا جب ایک نظر کرتے قطب بنا دے, اور جس کے صدقے سے غوث اعظم بنتا ہے, جس کے صدقے سے ایک نظر سے عبد القادر کو ولایت ملتی ہے, وہ نظر کرتے تو کوئی ولی نہیں بن سکتا. ہاں
یہی بات کہہ رہا ہوں، انا مدینۃ العلم والی جن بابوہا، انا دار الحکمہ والی جن بابوہا. بات مختصر یہ کر رہا ہوں کہ شہر میں ہر چور اچکا بھی آ سکتا ہے، علم لے سکتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں گے نا اور جگہ منکر علی بھی عالم ہوں گے، محدث ہوں گے، مفکر بھی ہوں گے، مفسر بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، حافظ بھی ہوں گے، لیکن ولی نہیں ہوتے. اس لیے کہ شہر میں تو ہر چور اچکا آ سکتا ہے، لیکن گھر میں آپ اسے ہی بلائیں گے جو شریف النفس ہوگا، جو عزت دار ہوگا، جو حلالی ہوگا، جو حلالی ہوگا، جو حلالی ہوگا، جو عزت النفس ہوگا، جو حلالی ہوگا، جو شریف ہوگا. گھر میں آپ اسے ہی بلائیں گے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا ہاں علم تو لے جا سکتے ہیں، لیکن ولایت جب تک نہیں مل سکتی جب تک دل میں علی نہ ہو. علی ہوگا جبھی تو اور جگہ عالم محدث مفکر ملیں گے، لیکن غوث اعظم ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے. غریب نواز ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، داتا علی زویری ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، اعلیٰ حضرت ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، حضور تاج الشریعہ ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، الیاس قادری ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، خادم حسین رضوی ملیں گے تو اہل سنت میں. لبیک عالم تو مل سکتا ہے لیکن منکر علی ولی نہیں بن سکتا. بات حیدر کی کر رہا تھا، بات شیر کچھار میں ہو، شیر کچھار میں ہو تو اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں. شیر جب کچھار میں ہو تو اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں. شیر اب دیکھو نا حضور نے اپنے گھرانے کے نام بھی کیسے رکھے. کیا گھرانے، کیا اس گھرانے کی بات کیا ہے. قربان جاؤ اس گھرانے پر، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. عمر امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. بات دور نکل جائے گی. بات ہی کر رہا تھا کہ شیر کچھار میں ہو تو اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں، اسی کچھار میں شیر ذرا سستالے تو اس کیفیت کو جعفر کہتے ہیں. پھر شیر نیت کے ساتھ، شکار کی نیت کے ساتھ باہر نکلے تو زرغام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کیفیت کو زرغام کہتے ہیں. اور پھر شیر شکار کی نیت کر کے چہل قدمی کرے تو اس کیفیت کو زیغم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زیغم کہتے ہیں. پھر شیر شکار کو دیکھ لے اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں. غضنفر کہتے ہیں، غضنفر کہتے ہیں. بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور آج کراچی گونجتا ہے حیدر 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 سے، حیدر حیدر پتہ چلے حیدر والے موجود ہیں. بات دہرا رہا ہوں اور پھر حیدر کی طرف لے کے جا رہا ہوں. شیر کچھار میں بیٹھے تو اسد کہتے ہیں، سستالے تو جعفر کہتے ہیں. شکار کی طرف شکار کے لیے باہر نکلے تو اس کیفیت کو زرغام کہتے ہیں. چہل قدمی کرے تو زیغم کہتے ہیں. شکار کی طرف دیکھ لے تو غضنفر کہتے ہیں. اب شکار کی طرف دیکھے تو غضنفر کہتے ہیں. اب شیر شکار کو دبوچ لے، اب شیر شکار کو دبوچ لے تو اس کیفیت کو ہم اسا کہتے ہیں. اس کیفیت کو ہم اسا کہتے ہیں. اب شیر شکار کو دبوچ لے تو اس کیفیت کو ہم اسا کہتے ہیں. پھر شیر شکار کا سانس دوبر کر دے، سانس روک دے تو اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں. اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں، عباس. اور شیر جب شکار کے دو ٹکڑے کرتے تو اس کیفیت کو حیدر 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 ہاتھ کو بلند کر کے کہو ذرا کیا کر رہے تھے؟ ادھر ادھر کیا عبادت کر رہے تھے. اور سنو
5 راتیں طاق رات کی، یقین سے کہہ رہا ہوں یہ عبادت قبول ہو گئی ہے، یہ عبادت قبول ہو گئی ہے۔ سیدوں کا نظر کرم ہے اس عبادت پر، اس محفل پر عبادت قبول ہو گئی ہے۔ ذرا کرو نا ہے جب کا مان میری مجھے بولو بیٹا جا سنو منکر علی، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں۔ یہ محبت ہمیں ابو بکر نے سکھائی ہے، عمر نے سکھائی ہے، عثمان نے سکھائی ہے، ہم ہیں علی والے۔ اور سن فولاد کا دل پتھر کا جگر جب پارا پارا ہوتا ہے، جب ہم نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا۔ فاطمہ کے بچوں سے محبت کر لو، علی سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتا ہے، یہ وفادار کو۔ پھر آخری بات، ٹائم ہے، مجھے جو حکم ملا تھا واقعہ بھی سنانا ہے، اور پھر وہ جو فرمائش ملی تھی وہ بھی مجھے بتانی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ، وہ مولا علی رضی اللہ عنہ، سید محمد علی بالگرامی، 200 سال پہلے آپ نے کتاب لکھی، محمد علی بالگرامی 200 سال پہلے کتاب لکھی۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہ فاطمہ بنت اسد علی کی والدہ ہیں، علی کی والدہ۔ ایک دن مولا علی 5-6 سال کے ہیں، کتنے سال کے بولے ذرا؟ 5 یا 6 سال کے۔ مولا علی فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ ہیں، ان کے گرد گرد چکر لگانے لگے۔ کیا کرنے لگے بولے ذرا؟ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ بات کر رہا تھا فاطمہ بنت اسد کی۔ آپ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا علی میرے ارد گرد چکر لگانے لگے، ارد گرد گھومنے لگے۔ میں نے کہا علی کہتی ہے نا میں، علی تنگ نہ کر، علی جب بچہ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو مائیں کہتی ہیں بیٹا تنگ نہ کر۔ مولا علی چکر لگانے لگے، ارد گرد چکر لگانے لگے۔ میری فاطمہ بنت اسد نے کہا علی یوں تنگ نہ کر، تنگ نہ کر۔ مولا علی مسکرائے، فرمایا ماں، محسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے، محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو۔ جلدی جلدی بات لے کر چلوں گا تاکہ بعد میں پہنچ جائے اور مزہ بھی آ جائے علی کے عشق میں۔ آج پتہ چلے علی والے بیٹھے ہیں۔ بات کرنے لگا، ہاں فاطمہ بنت اسد کہنے لگی علی تنگ نہ کر، تنگ نہ کر۔ علی مسکرا کر کہنے لگے ماں، محسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے، جو احسان کرتے ان کو ڈانٹا نہیں کرتے۔ فاطمہ بنت اسد کہنے لگی اے میرے علی، تو نے مجھ پر کب احسان کر دیا؟ میں نے تجھے دودھ پلایا، تجھے بڑا کیا، تو نے مجھ پر کب احسان کر دیا؟ تو نے مجھ پر کب احسان کر دیا؟ مولا علی مسکرائے، 5 یا 6 سال کے ہیں، اور کہنے لگے ماں یاد دلواؤں، یاد دلوا دوں؟ کہا بیٹا 5-6 سال کے ہیں، اپنی ماں سے کہہ رہے ماں یاد دلوا دوں احسان کب کیا تھا؟ بیٹا دلوا دے یاد، کب کیا تھا؟ ساری زندگی تو ابھی تو میں نے تجھے بڑا کیا ہے، تو نے مجھ پر کب احسان کر دیا؟ ابھی تو یہ وقت نہیں آیا کہ ماں بتاؤں کب احسان کر دیا؟ تو مولا علی کا فضان کب سے جاری ہے؟ کب سے جاری ہے؟ کہا ماں یاد دلوا دوں؟ کہا بیٹا یاد دلوا دے
ہے تو نے مجھ پر کب احسان کر دیا؟ کہا وہاں پھر سنو، ایک دن یاد کرنا آپ بابا جان کے ساتھ جنگل میں گئی تھی. کہا بیٹا مجھے یاد ہے میں تیرے بابا کے ساتھ جنگل میں گئی تھی. ماں حیرانگی سے، ششکر، بے قراری سے، بے چینی سے. آج کوئی 5-6 سال کا بچہ نا اگر بولنے لگ جائے نا تو گھر والے کہتے ہیں وہ دیکھو دیکھو میرا بچہ کتنا بول رہا ہے، یہ تو لگاتار بول رہا ہے، لگاتار بول رہا ہے. اور اس علی پر ماں کو کتنا رشک آ رہا ہوگا جو علی غیب کی بات جو غیب کی باتیں علی بتا رہا ہے. ماں جھوم نہیں ہوگی، ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے، ماں کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی. ارے وہ بچہ، عام بچہ اگر باتیں پکڑنے لگ جائے تو ماں رشک کرنے لگ جاتی ہے. علی کی ماں کو کتنا فخر ہو رہا ہوگا کہ میرا بچہ دیکھو تو صحیح غیب کی باتیں بتا رہا ہے، غیب کی باتیں بتا رہا ہے، غیب کی باتیں بتا رہا ہے. آپ فاطمہ بنت اسد کو یاد کروانے لگے. ماما یاد کرنا ایک دن آپ بابا جان کے ساتھ جنگل میں گئی تھی. کہا بیٹا مجھے یاد ہے تیرے بابا کے ساتھ میں جنگل میں گئی تھی. کہا بابا ماں یاد کرنا بابا اور آپ کی سہیلیاں بھی ساتھ تھی. کہا بیٹا مجھے یاد ہے میری سہیلیاں اور تیرے بابا بھی جنگل میں ساتھ تھے. کہا ماں یاد کرنا اس جنگل میں آپ نے رات فرمایا تھا، آرام فرمایا تھا. جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد اب میرے بابا جان یعنی حضرت ابو طالب، میرے بابا جان اور آپ کے شوہر نامدار حضرت ابو طالب اور آپ کی کچھ سہیلیاں کام سے چلی گئی، لکڑیاں چننے چلے گئی، بابا جان بھی چلے گئے. آپ جنگل میں تنہا تھی. کہا بیٹا مجھے یاد ہے میں جنگل میں تنہا تھی. ماں یاد کرنا واقعہ صحیح بتا رہا ہوں نا. ماں حیرانگی سے کہہ رہی ہے ہاں بیٹا علی تو بات یہ صحیح بتا رہا ہے، بات صحیح بتا رہا ہے. تجھے کس نے بتا دیا؟ تجھے کس نے بتا دیا؟ تجھے کس نے بتا دیا؟ ہاں یہی تو علی ہے جس کے بارے میں آقا نے فرما دیا من کنت مولا ہوں وعدا علی جن مولا، میں جس کا مولا حضرت علی مولا، علی مولا، علی مولا. یہ وہی علی ہے، وہی علی ہے. جلدی سے، بے قراری سے، بے چینی سے ماں نے کہا ہاں بیٹا واقعہ تو صحیح بتا رہا ہے، بات بھی صحیح بتا رہا ہے. ہاں بات یہی ہے. کہا پھر یاد کرنا جنگل میں تنہا اکیلی تنہا جنگل میں جہاں موجود تھی نا، جب بابا بھی چلے گئے، سہیلیاں بھی چلے گئی تو اسی جنگل میں ایک شیر آیا تھا. شیر آیا تھا. ہاں ماں یاد ہے نا شیر آیا تھا. ہاں ماں یاد کرو، اے حیدر کی ماں، اے حیدر کی ماں یاد کرو جنگل میں شیر آیا تھا. ہاں بیٹا مجھے یاد ہے جنگل میں شیر آیا تھا. کہا ماں یاد کرنا آپ ایک تسبیح پڑھ رہی تھی، جب آپ نے شیر کو دیکھا تو بلند آواز سے تسبیح پڑھنا شروع کر دی. کہا بیٹا مجھے یاد ہے میں نے بلند آواز سے تسبیح پڑھنا شروع کر دی. کہا ماں یاد کرو شیر نے آپ پر حملہ کیا تھا. کہا بیٹا مجھے یاد ہے شیر نے مجھ پہ حملہ کیا تھا. کہا ماں یاد کرنا جیسے شیر نے آپ پر حملہ کیا تو اسی وقت گھوڑے پہ سوار ہو کر نقاب پوش، گھوڑے پر سوار ہو کر نقاب لگا کر تلوار لے کر اسی وقت ایک نوجوان آیا تھا. کہا بیٹا مجھے یاد ہے نوجوان آیا تھا. کہا ماں یاد کرنا یہاں شیر نے حملہ کیا، اس نوجوان نے تلوار سے اس شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کہا بیٹا مجھے یاد ہے اس شیر نے 2 ٹکڑے کیے تھے. کہا ماں یاد کرنا جیسے نوجوان جانے لگا تھا تو آپ نے فرمایا اے نوجوان چھٹی جا، میں غریب کی زوجہ ہوں، میں غریب کی بیوی ہوں، مجھ پہ احسان نہ کر، یہ موتیوں کا ہار لیتا جا، موتیوں کا ہار لیتا جا. ماں واقعہ یہی ہے نا؟ کہا بیٹا واقعہ یہی ہے. ششکر حیران کسی کہتے بیٹا تجھے کس نے بتایا؟ کہا ماں بات کو چھوڑو، کس نے بتایا؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، موتیوں کا ہار ماں کے ہاتھ میں رکھا اور کہا ماں دیکھنا موتی کم تو نہیں ہوگا. موتی کم تو نہیں ہو گئے. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی. تو مکمل محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہے علی. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں بچنا اگر علی سے ہے، بچنا اگر علی سے ہے، بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. آخری گونجے چاہیے آواز. علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض
تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا ذکر کو عدنان سمجھ ہے من کے، علی تو وہ ہے جو ایک ہی ہاتھ سے